آج بھی اپنی ساس سے وہی جلی کٹی سننی پڑی تھی جسے سن کر میرا کلیجہ پھٹ سا جاتا تھا، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی، یہ سب تو اب روز کا معمول تھا۔ میری 2 بیٹیوں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتی تھی اور ایسے سمجھتی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں جب بھی انہیں دیکھتی تھی تو ایک ہی سوچ جاتی تھی کہ کیا اولاد صرف بیٹے ہی ہوتے ہیں، بیٹی کس زمرے میں نہیں آتی۔ یہ ناانصافی دیکھ کر مجھے میری 2 پھول سی بیٹیوں پر رحم آتا تھا، جسے میرے علاوہ گھر کا کوئی فرد منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ پر کافی شکوہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ انہی کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں جس سے وہ چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش میں نے تب پوری کی تھی جب ابو نے میرے سامنے منتیں سماجت کی تھی کہ یہ آخری خواہش ہے۔ جیسے جذباتی پن دیکھ کر میں نے زاویار کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، اور ابو نے جدھر کہا میں نے وہاں پر ہاں کر دی۔ میری ڈولی نہیں بلکہ میرے ارمانوں کا جنازہ اٹھا تھا، جس میں میرے سارے خواب چکنا چور تھے۔ پھولوں کے بجائے مجھ پر ان کی بارش ہو رہی تھی۔ میں کافی خالی تھی، وہ زیور میرے گلے کا پھندا لگ رہا تھا۔ کہاں جانتی تھی کہ ایک موڑ بھی زندگی میں آئے گا جب میں بچپن سے ہی زاویار سے پیار کرتی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ میں چھپ کر پیار کرتی تھی یا زاویار سے بات چیت کرتی تھی، بلکہ امی ابو کافی کھلے مزاج کے حامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اور زاویار دوست ہیں، سچے دوست۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس سے ملنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی حدود جانتی تھی اور زاویار بھی اچھا لڑکا تھا۔ زاویار مجھے پسند کرتا تھا، پر میں اسے دوست مانتی تھی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ کب اس کی طرف سے جو دوستی تھی وہ پیار میں بدلی۔ جب ہم اسکول میں تھے تب سے زاویار کو کہا تھا کہ اگر وہ یہ دوستی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو کبھی بھی اس دوستی کو کسی اور چیز کا نام نہیں دے گا۔ وہ بھی کہنے لگ جاتا کہ ایسے بالکل نہیں ہوگا اور دوستی دوستی رہے گی، کبھی پیار میں نہیں بدلے گی۔ میں اس کی اس بات پر یقین کر چکی تھی اور ہم نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ہمارا آنا جانا چلتا رہا اور پڑھائی میں کافی اچھا تھا، جبکہ میں پڑھائی میں اتنی اچھی نہ تھی۔ وہ میری کافی مدد کرتا تھا جس سے میرے اچھے نمبر آ جاتے تھے۔ امی ابو بھی خوش ہو جاتے تھے کہ زاویار کی مدد سے میرے اچھے نمبر آ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد کالج ختم ہو گیا تھا اور ہم دونوں نہیں چاہتے تھے کہ اب کسی الگ الگ فیلڈ میں جائیں، اس لیے ہم نے ایک ہی پروگرام میں داخلہ لیا۔ ہم دونوں کا نام بھی آ گیا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ زاویار میری کچھ کیئر کرتا تھا۔ اس کا اندازہ تب ہوا جب کسی لڑکے سے میری بات ہوئی تو وہ ہمارے بیچ میں آ جاتا تھا اور اس سے سوال کا جواب دیتا تھا۔ کبھی تو وہ مجھ سے چڑ جاتا تھا کہ میں نے فلاں لڑکے سے بات کیوں کی۔ مجھے اس کی یہ چیز دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس طرح کا بنے اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب تو اس کی عادت چھڑوا کر دم لوں گی۔ ایک دن میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا اور کلاس میں جا کر اس سے بات نہ کی۔ یہ دیکھ کر وہ شوق ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کافی اگنور کیا تھا۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی۔ جب میں نے پریشانی کا اظہار کیا تھا اس پر وہ پریشان ہو گیا اور وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے۔ اس کا تو سانس رک گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ سب مذاق تھا تو اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ آئندہ ایسا مذاق بالکل نہیں کروں ورنہ اس کی جان چلی جائے گی۔ میں نے اس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ ایک رشتہ سچ میں میری دہلیز پر آ جائے گا۔ 2 دن بعد ہی ابو کے ہاں کوئی مہمان آئے تھے۔ لڑکا کافی اچھا تھا، سلجھا ہوا تھا اور امیر تھا۔ وہ اچھا خاصا کماتا تھا۔ ابو نے یہ سب دیکھا تو رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ انہیں ساس کافی اچھی لگی تھی۔ ان کی باتیں چینی سے میٹھی تھی تو وہ کیسے نامی ابو کے دل میں گھر کرتی۔ میں نے جب سے سنا تو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی تھی کہ وہ مذاق کر رہی تھی۔ وہ تو سچ ثابت ہو گیا۔ میں نے ابو سے کہہ دیا کہ میں بھی شادی نہیں کر سکتی، اصل میں وہ نہ ہی کر دیں۔ ابو نے کہہ دیا تھا کہ لڑکا کافی اچھا ہے، اتنے اچھے رشتے کو انکار کیا اور آگے جا کر مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے دن زاوی کو بتایا تو زاوی اس بار بھی مذاق سمجھنے لگا، کہنے لگا کہ وہ اس بار میرے جھان سے میں نہیں پھنسے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور اسے کہا کہ اس بار سچ میں آئی ہے، جب وہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ کیا میں اس کا اعتبار کھو چکی ہوں۔ کافی شوق ہو گئی تھی، بے بسی کے عالم میں رونے لگی۔ جب زاوی حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنا ڈرامہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جب اس نے میرے آنسو دیکھے تو وہ شوق ہو گیا تھا۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ساکت ہو گیا تھا، بالکل جن سفت گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، بلکہ اب یہی کہنے لگا تھا کہ میں وہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں شوق ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ابو نے ہاں کر دی ہے۔ جب وہ تب کیا اور کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہوتا، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ اچانک یہ ساری محبت سن کر میں شوق ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا سنا ہے، پر جانتی تھی کہ جو بھی سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں گھر چلی گئی۔ ابھی بھی زاوی کی وہ بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زاوی نے کہہ دیا تھا کہ سب کو بتا دوں کہ وہ رشتہ لے کر آئے گا۔ ابو کو میں نے کہا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ رشتہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زاوی میرا دوست ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات مجھے بھی کافی چبھی تھی۔ میں نہ جانے کیوں نہیں چاہتی تھی کہ سب زاوی سن تھا، پر اس نے ایسا سن لیا۔ میں نے ابو کو کافی سمجھایا تھا جب وہ مجھے واسطہ دینے لگے کہ یہ ان کی آخری خواہش ہے جسے بس میں پورا کر دوں، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں مانگیں گے۔
گے۔ میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی، زاوی کو سمجھایا کہ ابو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پر زاوی نے رٹ لگا لی، لیکن میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا میرا اس شادی میں دل نہیں ہے، لیکن صرف ابو کے کہنے پر مان رہی ہوں۔ وہ مجھے تسلی دیتا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس بات کو سن کر میں سوچتی تھی کہ اگر وہ مجھ سے محنت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اظہار اتنے لیٹ کیوں کیا؟ لیکن یہ خیال آتا تھا کہ شاید وہ ڈرتا تھا پاس چکر میں وہ اس دوستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا جو ہمارے درمیان بچپن سے تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی، علی کافی سمجھدار تھا، یہ بات درست تھی کہ وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ اس کی فیملی کافی رواج پسند تھی، وہ لوگ خاندانی تھے اور ہر چیز میں آگے رہتے تھے۔ اس کی ساس، میری ساس پورے خاندان میں مشہور تھی، میں اس کی بڑی بہو تھی۔ جب بھی وہ میرے سارے خاندان کو بتاتی تھی۔ شادی کو 2 ماہ نہیں ہوئے جب ساس نے ادھم مچا دیا کہ میری طرف سے خوشخبری کب آئے گی۔ یہ بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ میری فیملی میں یہ باتیں کھلے عام کہاں کی جاتی تھی، پر ساس کا ہر ماہ بعد یہی سوال ہوتا تھا۔ علی کو بھی اب اپنی ماں کو دیکھ کر فکر ہونے لگتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا اس کی کہ اس کی امی تازہ تازہ کہتی ہیں کہ میرا بھی کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ میں نے تو شادی کافی دباؤ میں کی تھی۔ اس طرح رشتے کو وقت لگتا ہے، اس لیے میں یہی سوچتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ ساس کا رویہ میرے ساتھ اس بات پر سخت ہونے لگا کہ جو بھی آتا تھا وہ اس سے سوال کرتا تھا، پر ساس کی بات کوئی مثبت جواب نہیں ہوتا تھا اس کے پاس۔ ساس کی بہن کے خاندان کا بھی وارث ہو گیا تھا، اس خبر نے ساس کو بجلی کی طرح بیدار کر دیا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے بھی سب کو کچھ ماہ کے بعد خوشخبری سنا دی۔ ساس نے خبر سنی تو کافی خوش تھی، علی کو کہنے لگی کہ اس کا بھی وارث آنے والا ہے، اس لیے مٹھائیاں بانٹ دے۔ یہ خبر میں نے سنی تو کافی شوق ہو گئی تھی کہ ساس کو اتنا یقین کیسے ہے، کیونکہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے جبکہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ساس کی خوشی اس وجہ سے تھی کہ اس کے خاندان کا وارث ہوگا۔ علی جب بھی مجھ سے بات کرتے تو یہ کہتے کہ بیٹے کا نام یہ ہوگا، فلاں ہوگا، کبھی بھی بیٹی پر نہیں آتے تھے۔ کچھ ماہ بعد جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بیٹی ہے تو میں تو اور پریشان ہو گئی کہ خبر کیسے سناؤ، لیکن علی کو خبر سنا دی۔ علی کا رنگ بدل گیا، وہ چمک جو بیٹے کی وجہ سے تھی وہ ختم ہو چکی۔ علی نے ساس کو بتا دیا، وہی ساس وہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی، اب مجھ پر حکم چلانے لگی تھی کہ میں کچھ کرتی نہیں ہوں، میں بس ویسے بیٹھی رہتی ہوں، جو میں تب بھی جب خوشخبری نہیں سنا سکی تھی۔ امی کو یہ سب میں نے بتایا تو کہنے لگی یہ سب فطری بات ہے، بیٹی کتنی نہیں ہوتی۔ امی کا یہ دوگلاپن دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی بیٹی ہوئی تو کسی نے مبارکباد نہ دی، کچھ دوستوں نے مبارکباد دی، زاوی نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی، اس سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ علی جانتا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، علی کی بھی دوستی اپنی لڑکی کزن سے تھی، اس لیے یہ بات اس لیے اتنی عجیب نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا اس کے علاوہ کوئی دوست یا کزن نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر زیادہ حیرانی تھی کہ علی اپنی بیٹی کو پیار نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی اپنی امی کی طرح ناشکری کرتا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہوا۔ مجھے سن کر بہت عجیب لگتا تھا۔ بیٹی 2 سال کی ہو گئی تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ ساس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب دوسرے بچے کے لیے میں کسی پیر کے پاس جاؤں اور اسے علاج کراؤں، پر میرا کسی پیر پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں کہتی تھی کہ اگر نصیب میں ہوا تو پھر میرا بیٹا ہو جائے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو اس میں بہتری ہوگی۔ میرا شوہر مجھ پر شک کرنے لگا تھا، اسے لگتا تھا کہ میرا دل نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہو، کیونکہ وہ بڑے ہو کر میرے شوہر کا ساتھ دے گا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر غصہ کرتا تھا۔ اس بات سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ اگر وہ یہی چاہتا ہے تو میں اس پیر سے اپنا علاج کروانا شروع کر دوں گی۔ اگر نصیب میں ہوا کہ میری اولاد بیٹا ہوگی تو ایسا ہوگا اس میں، لیکن اگر اس پیر کا کوئی کارنامہ نہیں ہوگا۔ مجھے امی نے کہا کہ پیر سے علاج کروانے میں کوئی بری بات نہیں ہے، پوری دنیا ایسے کرتی ہے اور یہ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ میں اس پیر کے پاس جانے لگی۔ پیر کے پاس پوری دنیا آتی تھی، ہر قسم کی بیماری کے لوگ اس سے اپنا علاج کرواتے تھے۔ وہ پانی میں دم کر کے دیتا تھا جسے 3 بار دن میں پینا ہوتا تھا۔ میں وہ پانی روز پیتی تھی۔ شوہر بھی خوش ہونے لگا تھا کہ اب ہمارا بیٹا ہوگا، لیکن ساس کہنے لگی تھی کہ میں پیر کے پاس نہیں جاتی تھی بلکہ میں بہانہ کرتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ اس پر مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ شوہر بھی یہ سمجھتا تھا۔ اب وہ یہ کہنے لگا تھا کہ اس بار اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ساس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں پیر کے پاس نہیں جاتی تھی اور صرف ڈرامہ کرتی تھی۔ مجھے کافی افسوس ہوا تھا، اندر ہی اندر دکھ بھی ہوا تھا۔ کہنے کو تو وہ لوگ کھاتے پیتے تھے، دولت کی ریل پیل تھی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پر یہ شک انسان کی باقی ساری خوبی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دوسری دفعہ جب امید سے تھی تو میری حالت یہ سوچ کر خراب ہو جاتی تھی۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی، جب اس نے مجھے بیٹی کی نوید سنائی تو میں شوق ہو گئی تھی۔ یہ خبر اگر میں میرا سسرال دیتی تو شاید وہ میرا سسرال کا آخری دن ہوتا۔ میں نے خبر چھپا لی تھی۔ اب جب بھی ساس پوچھتی تو یہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، شوہر کو بھی یہ بتاتی تھی۔ اچانک ایک دن زاوی کی کال آئی تھی، اس سے میں نے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ اسے میں نے ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہوا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ میں یہ بات سب کو بتا دوں۔ میں حیران ہو گئی تھی، پر کہنے لگا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے میں خود کو اس وقت کے لیے تیار کر لوں۔ میں نے شوہر کو بتا دیا کہ اس بار بھی بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا اس میں میرا ہی قصور ہے اور میں اس پیر کے پاس نہیں گئی تھی، اس لیے میری بیٹی ہوئی ہے، ورنہ جو بھی پیر سے علاج کرواتا ہے اس سے شفا ملتی تھی۔ مجھے کافی عجیب لگا۔ کہنے لگا کہ اگر وہ اس دنیا میں آئی تو شوہر مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں اتنا کٹھن مرحلہ بھی آ سکتا ہے۔
میں نے شوہر کو دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی سے چلی جاؤں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور رہی بات بیٹی کے آنے کی تو جو روح اس دنیا میں آنے کا اختیار رکھتی ہے اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ میں نے پیدائش کے بعد شوہر کو چھوڑ دیا، میکے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں واپس اس گھر کہاں جا سکتی تھی جس نے مجھے اس دلدل میں بھیجا تھا؟ میں جانتی تھی کہ وہ میرے والدین کا گھر تھا، لیکن پھر بھی مجھے شکوہ تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میں کہیں نہ کہیں قصوروار ٹھہراتی تھی۔ میں نے زابی سے مدد مانگی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی فلیٹ کا بندوبست کرے جس میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہ سکوں۔ زابی نے ایک اچھا فلیٹ ارینج کیا تھا جو کہ میرے لیے کافی تھا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی جس میں میں اکیلی رہ سکتی۔ زابی نے میرے لیے ایک میڈ ارینج کر دی تھی۔ کچھ دن میں نے فلیٹ میں گزارا۔ مجھے یہ تھا کہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ مجھے لینے آ جائے گا، پر میری ایک غلط فہمی تھی کیونکہ اس نے تو مجھے طلاق کے ڈاکومنٹ دے دیے تھے۔ وہ دیکھ کر میں ٹوٹ گئی تھی۔ پیر کے پاس جانا میرے لیے کافی مہنگا پڑا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر پیر کے پاس نہ جاتی تو کبھی مجھ پر شوہر شک نہ کرتا۔ 6 ماہ میں نے ایسے گزارے تھے۔ ابو نے دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے تھے کہ ان کی وجہ سے زندگی میں مجھے یہ سب سہنا پڑا۔ مجھے کہنے لگے تھے کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود کچھ کروں گی، اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ زاویار نے میری کافی مدد کی تھی۔ میں اس کی احسان مند تھی، لیکن ساری زندگی اس کے احسان تلے نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں اپنے بل پر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیٹیوں کو میڈ سنبھالتی تھی، میں یونی جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرتی تھی۔ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، زابی سے مدد کے لیے کہتی تھی۔ اس نے پڑھائی میں بھی میری مدد کی تھی۔ اچانک ہی ایک دن اس نے مجھ سے بات کی تھی کہ میں اپنی آگے کی زندگی کیسے گزاروں گی۔ زندگی میں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اس بات کو سن کر مجھے احساس ہوا تھا پر میں خود مختار ہو جاؤں تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ عورت جتنی بھی خود مختار ہو جائے اسے اپنی زندگی میں وفادار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ زاویار کے کافی رشتے آتے تھے پر وہ انکار کر دیتا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی، بیٹیاں بھی بڑی ہو گئیں۔ ایک کو میں نے اسکول میں کروا دیا جبکہ دوسری بھی 2 سال کی ہو گئی۔ اب میں جاب کی تلاش میں تھی کہ کوئی اچھی جاب ملی تو ساری ضروریات پوری ہو جاتی، پر جاب کی شروعات کافی کم پیسوں سے تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آن لائن کام کرنا شروع کر دوں گی، اس سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا۔ امی سے مل لیا کرتی تھی۔ زاویار مجھے سمجھاتا تھا کہ مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ امی ابو جب سے میری راہ تک رہے تھے پر میں اس بات پر اس کے بھی خلاف ہو جاتی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، اچانک ایک دن زاویار نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اس بات پر مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری بے بسی کا مذاق اڑایا ہو۔ میں ایسی ہو گئی تھی، میری سوچ کافی منفی ہو گئی تھی۔ حالات کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے زاویار کو منہ توڑ جواب دیا پر وہ مجھے سمجھانے لگا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ مجھے بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ زاویار کو میں نے کچھ زیادہ سنا دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میرا سوچوں پر میرا اختیار نہیں تھا۔ زاویار نے امی ابو کو سمجھایا، وہ تیار ہو گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی لڑکی کے امی ابو لڑکے کی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہوں۔ میں بھی اس دن شوق ہو گئی جب دروازے پر امی ابو کو زاویار کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں کافی جذباتی ہو گئی تھی۔ امی ابو نے مجھے سمجھایا کہ اس میں ان کی غلطی کو سدھارنے کا ایک موقع دوں، میں زاویار کو ہاں کر دوں۔ مجھے کچھ دن اس چیز کے بارے میں سوچنے کا وقت ملا۔ اس کے بعد میں نے زاویار کو ہاں کر دی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہو۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا سادگی سے نکاح ہوگا۔ زاوی کے ساتھ میری شادی ہو چکی تھی۔ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ میری بیٹیوں کا باپ بھی تھا۔ ان سے وہ سگے باپ سے زیادہ پیار کرتا تھا، میری ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر بزنس شروع کیا۔ اپنی زندگی میں ہم صحیح طور پر مگن ہو گئے۔ ایک دن میرا سامنا علی سے ہوا جس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ جب اس کی بیوی کی گود میں بچی دیکھ کر میں شوق ہو گئی۔ علی مجھ سے نظریں چرانے لگا جیسے وہ ندامت میں ہو، پر میں زاویار کے ساتھ تھی۔ میں کافی خوش تھی، میری بیٹیاں کھیلنے میں مصروف تھیں۔ میں نے شکر کیا تھا کہ انسان صبر کرے تو اس کو اس کا پھل ضرور مل جاتا ہے۔ ہمارا بزنس کافی اچھا چلنے لگا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ میں نے زاویار کو ایک خوشخبری سنائی تو کافی حیران ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری 2 بیٹیوں کو اللہ نے بھائی عطا کیا تھا۔ یہ خبر ہم سب کے لیے کافی خوشی کی تھی۔ جو خاندان والے مجھ پر باتیں بناتے تھے کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اب حیران ہوتے تھے کیونکہ میرا بیٹا کافی صحت مند تھا۔ کسی نے علی کی امی کو اس بات کا بتایا تو وہ بھی شوق ہو گئی۔ ان کا بھی وہی رویہ ہوتا تھا، اپنی نئی بہو کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتی تھی۔ میں اس لڑکی کے لیے دعا کرتی تھی کہ اس کو یہ سب سہنے کی اس کو ہمت مل جائے۔ میں جانتی تھی انہوں نے اس لڑکی کو بھی دولت کے جھانسے میں پھنسایا ہوگا اور اپنی میٹھی باتوں کے تیر اس کے آگے چلائے ہوں گے، جس کے آگے اس لڑکی کے گھر والے بے بس ہو گئے ہوں گے، تب اتنا بڑا ظلم کر دیا ہوگا۔ ان سب باتوں سے مجھے ایک ہی بات سمجھ لگی تھی کہ ماں باپ جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تو وہ صرف دولت کو کبھی مت دیکھیں، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو آتی جاتی رہتی ہے، یہ عارضی چیز ہے۔ انسان کے اندر دوسرے انسان کو پرکھنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے اور باقیوں کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میرے ابھی بھی دل سے دعا کرتی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کا سسرال میرے پہلے سسرال کی طرح ہے تو اس کی زندگی میں زاویار کی شکل میں ضرور کوئی مسیحا بھیجے جو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ جیسے میرے ساتھ ہوا تھا ویسے بھی سب کو اس کا صبر کا پھل ملے۔